مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، ایک تو دعا کے لغوی معنی بھی بیان کیجیے گا، اور دعا اللہ اور بندے کے بیچ جو تعلق ہے وہ کیا ہے؟ دعا کا لغوی معنی ہے پکارنا. پکار، صحیح. پکارنا تو اللہ کو پکارنا، اللہ کو بلانا، اللہ کو یاد کرنا، اس کو دعا کہا جاتا ہے. اللہ سے مانگنا کہ مدد کے لیے، دستگیری کے لیے پکارنا. تو ہم اسی حوالے سے اللہ نے قرآن میں فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے تو مجھے پکار، مجھے یاد کر، میں تیری پکار ضرور سنوں گا. اب ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے دعا کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ تو مجھ سے دعا مانگ، میں ضرور قبول کروں گا. اب یہ اللہ نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا کہ ہم جو بھی بندہ دعا مانگے اللہ قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اب واحد دعا ایک اللہ کی ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرا بندہ، اگر تو نے تکبر سے کام لیا، اگر تو نے مجھ سے دعا نہ مانگی، دعا نہ مانگنا یہ ایسا ہے کہ گویا بندہ تکبر کر رہا ہے. اچھا. کیونکہ ایک چیز، یہ ایک اصول ہے، کوئی آپ کو کوئی بندہ کوئی گفٹ دے دے، آپ اس کے گفٹ کی بے حرمتی کریں، توہین کریں، اس کو اچھا لگے گا؟ صحیح. اسی طرح یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. اچھا، کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ فرض عبادت ہے تو نماز پڑھنی ہے، دعا نہیں مانگتے، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے نماز ہوگی، نماز پڑھ لی، بس ٹھیک ہے ہوگی، نماز پڑھی، سلام پھیرا. اور میں خود ایسے اور میں نے یہی سمجھا کہ جب اتنی بڑی سعادت ملتی ہے اس کے بعد اس سے محروم رہ جاتے ہو. نماز بھی دعا کے بغیر مکمل ہو جاتی ہے؟ نماز دعا کے بغیر مکمل ہو جاتی ہے، لیکن دعا کی قبولیت کا وقت وہ ہوتا ہے نماز کے بعد والا. صحیح. اذان سے پہلے، اذان کے بعد یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. تہجد کے وقت یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. تو یہ کچھ سب سے اوقات ہیں. بہترین طریقہ ہے کہ آپ نماز کے بعد لازمی دعا جو ہے وہ ضرور مانگیں.